ان آیات کی جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے یہودیوں کے، مدینہ منورہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ان دو، یعنی اس مدینہ منورہ سے آنے کی ہجرت سے پہلے ان دو میں لڑائی ہوئی تھی، اوس اور خزرج، ایک قبیلہ پاورفل اور دوسرا قبیلہ تھوڑا کمزور۔ تو اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا، آج کل بھی اللہ معاف فرما دے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی ہے، قومیت پر لسانیت پر لڑتے رہتے ہیں، پھر ظلم کرتے رہتے ہیں، تعدی حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تعصب کرتے ہیں، عصبیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لسانیت ہے، رنگ و نسل ہے، مال و دولت ہے، اس بنا پر جناب دوسروں کو زہر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اسلام تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ تو ایک جہالت ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جہالت میں یہ کام ہوا کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے، تو فرق کیا ہو گیا؟ تو ان دو قبیلوں میں ایک پاورفل اور ایک کمزور۔ تو اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما کے گئے، اور پھر جناب دونوں قبائل مشرف باسلام ہوئے۔ تو ان کا جھگڑا پرانا چل رہا تھا، تو ایک دن انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہی کہا، طاقتور نے کہا کہ بھائی ہم ان کو ماریں گے، ایسا ماریں گے کہ ہمارے غلام کے، اگر ہمارا انہوں نے ایک غلام بھی قتل کیا ہے تو ہم ان کے ایک آزاد کو مار دیں گے، اگر انہوں نے ہماری کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مار دیا ہے، تو ہم ان کی مردوں کو ماریں گے، اور اگر ہمارے عام آدمی کو مارا ہے ہم ان کے بڑے سردار کسی کو ماریں گے۔ اور یہی ہوتا رہا ہے، اور بس اوقات تو یہی ہوتا تھا کہ کہتے نہیں، ہمارے خاندان میں سے اگر ایک بندہ بھی مارا گیا ہے تو ان کے اس پورے خاندان کو سب فیصلے سے مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح کا ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ میٹنگ ہوئی اس طرح کرتا، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، اب چلتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جو ارشاد فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں قبائل آ گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ اس طرح اسلام سے پہلے ہماری لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی کی بنیاد پر اتنا نقصان ہوا، کچھ عورتیں مر گئیں، کچھ غلام مر گئے، کچھ آزاد مر گئے، کچھ یہ ہوا وہ ہوا، تو ابھی آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قصاص والی، کہ تم بالکل قصاص کی اجازت ہے، بدلے کی اجازت ہے، لیکن برابری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم پاورفل ہو تو تمہارے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد، تمہاری عورت کے مقابلے میں ان کا مرد، تمہارے کمزور کے مقابلے میں ان کا بڑا آدمی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام مارا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے مقابلے میں عورت ماری جائے گی۔ بالکل یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ پاورفل ہے اور یہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے نزدیک سب برابر ہیں، سب اللہ کی تخلیق کردہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہو گیا کہ جناب ایک کے بدلے میں دو مار دو، عورت کے بدلے میں مرد مار دو، غلام کے بدلے میں آزاد مار دو، یہ بالکل جائز نہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں یہ ایک اصول بتا رہے ہیں اللہ پاک، ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، یہ تو ایک اصول ہے جو عموم کے طور پر، کہ جناب اس قبیلے نے یہاں کے آ کر اتنے بندوں کو مارا، تو یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ بھی اتنے بندے وہاں سے جا کو، جتنے غلام مار دیے گئے اتنے غلام مارو، جتنے مرد مارے گئے اتنے مرد مارو، جتنی عورتیں ماری گئی ہیں اتنی عورتیں مارو۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ اسلام نے بتا دیا، ایک فارمولہ بتا دیا۔ باقی اس کے علاوہ یہ نہیں، اگر ایک غلام نے کسی آزاد کو مارا ہے تو اسلام کہتا ہے اسی غلام کو ہی مارا جائے گا۔ ایک عورت نے مرد کو مارا ہے تو اسی عورت کو مارا جائے گا، اگر مرد نے کسی عورت کو مارا ہے تو اسی مرد کو مارا جائے گا۔ تو یہ تو قصاص اسی چیز کو کہتے ہیں نا، جس نے مارا ہے قاتل کو مارا جائے گا۔ یہ عموم میں اگر آپ بھی پتہ نہیں چلتا، جنگ ہو گئی تو اس صورت میں پھر بندے گنے جائیں گے، عورتیں گنی جائیں گی، غلام گنے جائیں گے، آزاد گنے جائیں گے، اس حساب سے ان سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم اس کو کچھ سورہ نحل میں وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس مارو،
والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے، تم بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو گے، یہ نہیں کہ دونوں، ٹھیک ہے۔ والانف بالانف، کسی کی ناک کاٹ دی گئی، تم بھی اسی کی ناک کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ناک کے بدلے میں ناک بھی کاٹو، کان بھی اور آنکھیں بھی، یہ نہیں، بالکل وہی کام کیا کرو۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان ہے۔ والجروح کے ساتھ، زخم کے بارے میں زخم، یعنی اگر کسی نے زخمی کسی کو کر دیا، بالکل اسی طرح جا کے زخمی کرو گے۔ یعنی اگر یہاں کٹ لگا ہے بازو پر، تم جا کے اس کی ناک کاٹ دو، اس کے چہرے کو مسخ کر دو، یہ اجازت نہیں ہے، بالکل سیم وہی زخم جا کے اس کو لگا دو، اس کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ اس سے بڑھ کر ظلم ہے، تعدی ہے، ظلم ہے، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ایک جگہ یہی فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، سزا دی ہے، اتنی سزا جا کے تم ان کو دے سکتے ہو۔ اور سورہ نحل میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر انہوں نے تمہیں سزا دی ہے، انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر تم بھی ان کو سزا دے سکتے ہو